السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم 39واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے اس کی خاص مدد کی دعا کرتے ہیں اور اپنی نیات کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں ہم نے جو چیزیں زیادہ ہمارے لیے ضروری تھیں اور ان دنوں میں ہم مکمل کر سکتے تھے، وہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کی۔ آج قرآن پاک کی چند آداب کے بارے میں عرض کروں گی اس موضوع پر، اور یہ امید بھی رکھوں گی کہ تعلیم سے پہلے، اس کے بعد بھی، اور اس سے مقدم بھی، اس کے ساتھ بھی آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اندر ہماری کامیابی مثمر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس سورہ واقعہ کی آیہ مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اسے نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ۔ اس سے مراد قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کو نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ۔ یہ قرآن عظیم کی حرمت اور تعظیم کو بیان کیا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں براہ راست کوئی شخص قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور یہ حکم وجوبی ہے، یعنی اس پہ عمل کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی صفات مقدسات، شعائر اسلامیہ، حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم ہر بندہ مومن کا امتیازی نشان اور ترہ امتیاز ہے، بلکہ اسی میں بندہ مومن کی دائمی سعادت اور ابدی کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کی بے ادبی اور توہین کی وجہ سے وہ جو فرشتوں کا بھی معلم کہلاتا تھا، ابلیس لعین بنا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار اور مستجاب الدعوات بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خط مبارک، آپ کے مکتوب شریف کی توہین اور بے ادبی کرنے والا پرویز نامی بادشاہ اپنی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کروا بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ لہٰذا ایسی بے ادبی کی لعنت سے بچنا ہر مسلمان پر فرض و لازم ہے، کیونکہ ادب و احترام وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے دین ملتا ہے، ایمان ملتا ہے اور پھر محفوظ بھی رہتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے تھے اور سب کے سب کو اللہ کریم نے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ادب تھا۔ جب انہوں نے اپنا ہنر دکھانا شروع کیا، اپنا جادو دکھانا شروع کیا، تو اس سے پہلے اجازت لی، اور اجازت لینے میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لیا۔ اللہ کو ان کا یہ ادب پسند آیا، تو اور کئی وجوہات میں سے ایک وجہ ان کے ایمان ملنے کی یہ بھی بنی کہ بے دین ہونے کے باوجود جب اللہ کے نبی کا احترام کیا تو اس احترام کی بدولت اللہ نے بے ایمانوں کو ایمان عطا کر دیا۔ حضرت بشر حافی کو اللہ پاک نے توبہ نصیب کی تو توبہ کے ساتھ ولایت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اس کے پیچھے تعظیم و تکریم تھی اللہ کے نام کی، اسم جلالت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کرنے والا شخص ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا دینہ لا ادب لہ، کہ جس کے پاس ادب نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں، کہ دین ادب کے بغیر نہ مل سکتا ہے، نہ ادب کے بغیر قائم رہ سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر قرآن عظیم کے ایک ایک لفظ اللہ ہی کے نام پاک کا احترام کر لیتا ہے، کسی سورت کا، کسی آیت کا احترام کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اعلیٰ و عرفہ مقامات سے، درجات کی بلندی سے نواز دیتا ہے۔ تو ہم پورے قرآن عظیم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، اور بغیر احترام کے ہمیں اس سے کوئی فائدہ اور فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے دل سے احترام، تعظیم، تقدس، دوسرا عملی طور پر جو میں نے الفاظ پیش کیے قرآن عظیم ہی کے لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی ناپاک شخص اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا۔ بغیر طہارت کے اور بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا گناہ ہے، قرآن مجید کی بے ادبی ہے، توہین ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بغیر طہارت اور بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا بے ادبی ہوگا، تو قرآن عظیم کے الفاظ یا اس کی آیات کو معاذ اللہ ناپاک جگہ پہ پھینک دینا، گندگی والی جگہ پہ ڈال دینا، یہ کتنی بڑی توہین ہوگی، کتنی بڑی بے ادبی ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیوں گندگی کی جگہ پہ ڈالیں گے اور کیوں اس کی بے ادبی کریں گے اور ناپاک جگہ پہ ڈالیں گے۔ تو آپ جب اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے، اپنے راستوں پہ دیکھیں گے، اپنے کوڑوں والی جگہ پہ دیکھیں گے، تو آپ کو یہ سب عملی طور پہ نظر آ جائے گا، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔
ہمارے یہاں جب اخبارات میں، رسائل میں، اشتہارات میں، بینرز میں بے دھڑک آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ لکھ دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے وہ بینرز گرتے ہیں، وہ اشتہارات پھٹتے ہیں، اخبارات کو مس یوز کیا جاتا ہے اور پھر ان کو یوز کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. تو اس پروسیس سے گزرتے گزرتے قرآنی آیات معاذ اللہ نالیوں تک بھی پہنچتی ہیں، گندگی کے ڈھیروں تک بھی پہنچتی ہیں اور راستوں میں ہمارے قدموں کے نیچے روندی بھی جاتی ہیں. تو کون کیا کرتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرتا ہے، کیسے لکھتا ہے، کیسے پرنٹ کرتا ہے، وہ ہر ایک اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے. ہم کس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ جب ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی آیت کریمہ آ جائے، کوئی کاغذ آ جائے، کوئی زمین پہ گرا ہوا نظر آ جائے، کوئی ایسی غیر معقول جگہ پہ، نامناسب جگہ پہ پڑا ہوا نظر آ جائے، تو ہماری ذمہ داری وہی ہے جیسے حضرت بشر حافی علیہ رحمہ نے کیا کہ آپ جھکے اور جھکنے کے بعد اس کاغذ کو اٹھایا اور چوما اور دھو کر ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا. تو اللہ کریم کی بارگاہ سے ساتھ ہی اعلان ہو گیا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو گندگی سے اٹھایا، چوما، بلند مقام پہ رکھا، میں نے تجھے گندگی سے اٹھایا، تجھے اپنی رحمت کے پانی سے پاک صاف کیا اور تجھے ولایت کے بلند مقام پہ رکھ دیا. تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر سے اس کی تعریف ہم طہارت کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ بے وضو ہونا حدث اصغر کہلاتا ہے اور غسل فرض ہونا حدث اکبر کہلاتا ہے. تو دونوں طرح کی ناپاکی میں چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ ان سے پاکی حاصل نہ کر لے. تو قرآن کریم کی آیت کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے کسی آیت کا لکھنا یا کسی آیت کا تلاوت قرآن کی نیت سے پڑھنا یا بطور تعویذ لکھنا، یہ ایسی حالتوں میں سب حرام ہوگا جب تک کہ انسان پاکی حاصل نہیں کر لیتا. اور باقی جو مسائل حیض و نفاس کی ہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے احکام میں کہ ان میں آپ نے قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. اب یہ ایک صورتحال بعض اوقات پیش آ جاتی ہے کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں یا ویسے کسی بزرگ کو یا مرد حضرات میں سے کسی کو قرآن پاک کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بلا تکلف کہہ دیتے ہیں کسی بھی گھر میں خاتون کو کہ قرآن شریف لا دو یا سپارہ پکڑا دو، یا بچے ضد کر دیتے ہیں کہ میں نے امی کے پاس سے بیٹھ کے پڑھنا ہے اور امی ہی مجھے قرآن شریف لا کے دیں. تو ایسی صورت میں بعض اوقات پرابلم پیش آ جاتا ہے. تو اس کے لیے جو فوری حل شریعت مطہرہ نے آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ بے وضو ہیں، بے وضو ہونے کی صورت میں جو آپ کی اپنی چادر ہے، دوپٹہ ہے، وہ پاک صاف ہے، تو اس کے ساتھ آپ قرآن شریف کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، کسی کو پکڑا سکتے ہیں، بچے کو دے سکتے ہیں. اور اگر حیض و نفاس کے دن ہے یا غسل واجب ہے، فرض ہے، ایسی صورتیں ہیں تو پھر آپ اپنا دوپٹہ یا اپنے قمیض کا بازو یا اگر سردی میں آپ نے کوئی جرسی سویٹر پہنا ہوا ہو یا شال لی ہو یا دستانہ پہنا ہو تو ان میں سے کسی سے بھی قرآن کریم کو پکڑنا جائز نہیں ہوگا. ہاں، وہ رومال، وہ چادر، وہ کپڑا جو آپ کے جسم کے ساتھ لباس میں شامل نہیں ہے، وہ باہر سے لے کر آپ اس کے ساتھ قرآن کریم کو پکڑ کر کھول بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، کسی دوسرے کو دے بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح پڑھنے کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ معلمہ ہوں یا بچے کسی کو پڑھانا ہو تو پھر توڑ توڑ کر لفظوں کو ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں.
ترجمہ پڑھانا ہو تو وہ بھی ایک لفظ پڑھیں پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اس طریقے سے آپ اس کو پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے آداب ہیں، اس کے خلاف کرنے سے بے ادبی سرزد ہوگی اور اس کا زوال ہوگا۔ جی، تو قرآن حکیم کی تعظیم کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں اتنے معتبر ہو جاتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن ہر چیز سے افضل ہے۔ جس نے قرآن پاک کی تعظیم و توقیر کی، یقیناً اس نے اللہ کی تعظیم و توقیر کی، اور جس نے قرآن کو ہلکا سمجھا اس نے اللہ تعالیٰ کے حق کو ہلکا سمجھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حق کو ہلکا یعنی خفیف سمجھا تو جو قرآن پاک کے حاملین لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گھرے ہوئے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ کا نور پہننے والے ہوتے ہیں۔ جس نے ان سے دوستی کی یقیناً اس نے اللہ سے دوستی کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی یقیناً اس نے اللہ کے حق کو ہلکا سمجھا۔ یعنی جو قرآن کو اٹھانے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کا ادب کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں گھرے ہوئے ہوں گے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ اور جو اللہ کے کلام کی تعظیم کرنے والے، ادب کرنے والے، احترام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ اللہ کا نور پہننے والے لوگ ہوں گے۔ تو جو دوسرے لوگ ان لوگوں سے محبت کر لیں گے گویا وہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اتنا مقام ملے گا قرآن کریم کا ادب اور احترام کرنے پر۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر فاروق جو ایک وقت میں اسی قرآن کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے کھلی تلوار لے کے نکلتے ہیں، اور ارادہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ہے۔ آج انہی سیدنا عمر فاروق کی روایت پڑھیے، ایک وقت میں جب وہ اپنی بہن کے دروازے پہ جاتے ہیں تو بہن خوف سے قرآن کے ورق ہی چھپا دیتی ہیں، آیات ہی چھپا دیتی ہیں، اور وہ ان کو ختم کرنے اور ضائع کرنے کی درپے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وقت بدلا اور کیا نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہوا کہ حضرت عمر سے ہی روایت ہے کہ انہ کان یاخذ المصحف کل غدات ویقبلہ ویقول عہد ربی ومنشور ربی عز وجل۔ آپ کیا کرتے تھے کہ آپ ہر صبح، ایک تو ہے نا قرآن کریم کو پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کے معانی سمجھنا، اس کو سکھانا، اس کو سیکھنا، وہ سب کچھ الگ ہے۔ جو میں ابھی بات کرنے لگی ہوں یہ خالص عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہر صبح کیا کرتے کہ قرآن مجید پکڑتے، اسے چومتے، اور چومتے ہوئے ساتھ کہتے کہ یہ میرے رب کا عہد ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ اور اس والہانہ پن سے وہ بار بار قرآن کریم کو اٹھاتے، پکڑتے اور اس کو چومتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اس پاک کلام کی عظمت بسی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پھر اللہ کریم نے ان لوگوں کو جتنا فیض اس پاک کلام سے عطا کیا وہ دنیا والے کب سیکھ سکے ہیں اور کب حاصل کر سکے ہیں۔ اب ہم آخری بات یہ سمجھیں گے کہ ہمارے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، جہاں جہاں بھی قرآن کریم پڑھے جاتے ہیں وہاں قرآن پاک شہید بھی ہوتے ہیں زیادہ پڑھے جانے کی وجہ سے، اور ان کے ورق بوسیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جب بچے پڑھتے ہیں تو بچوں سے بھی قرآن پاک کے اوراق
خراب ہوتے ہیں، تو ان کو سنبھالنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جب قرآن مجید بوسیدہ ہو جائے اور تلاوت کے قابل نہ رہے تو اس پورے قرآن مجید کو یا پھر اس کے جو بوسیدہ اوراق ہو جائیں ان کو بے ادبی اور بے حرمتی سے بچانے کی غرض سے انہیں کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر ایسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑتے ہوں۔ یعنی ایسی جگہ مثال کے طور پہ جیسے قبرستان ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں جب لوگ جاتے ہیں اور جہاں مردوں کو دفنایا جاتا ہے تو وہاں پہ ایسا امکان نہیں ہوتا کہ بے ادبی ہوگی، تو باقاعدہ طور پر ایسی ہی کسی محفوظ جگہ پہ یا قبرستان ہی میں یا کوئی ایسا کھیت جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو اور آگے بھی کوئی ایسا امکان نہ ہو، تو باقاعدہ تدفین کی طرح جو بغلی قبر ہوتی ہے، لحد جو ہوتی ہے زمین کے اندر نیچے سیدھی قبر کھود کے پھر اس کی مغرب والی دیوار کے اندر جو قبر کھودی جاتی ہے جس کو لحد بولتے ہیں اور بغلی قبر بھی بولتے ہیں، تو باقاعدہ مسلمان مردے کو دفنانے کی طرح ایک پاک صاف کپڑے کے اندر لپیٹ کر ان بوسیدہ اوراق کو یا مصحف شریف جو ہوں ان کو اس کے اندر رکھ کے آگے باقاعدہ کوئی چیز رکھ کے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیے جائے تاکہ بعد میں کسی وقت بھی اس کے کھلنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ اور اگر زمین کوئی ایسی ہو جہاں پہ بغلی قبر بنانا مشکل ہو تو پھر بھی فقہاء نے لکھا کہ سیدھی جگہ پر آپ جو قبر بنائیں اس کو مکمل طور پہ اچھی طرح اندر سے صاف کرنے کے بعد قرآن پاک وہاں رکھنے کے بعد آپ اس کو اوپر سلیب وغیرہ رکھ کے پکا بند کر دیجئے، جیسے سیمنٹ لگا کے پکا بند کر دینا یا لنٹر کی طرح بند کر دینا، تاکہ اس کی بے ادبی کا، اس کے اندر پانی جانے کا، بعد میں کسی کے کھول لینے کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔ کچھ زمانہ پہلے تک ایسے پاک اوراق دریا میں جا کر اس پانی کے نیچے کھود کر دبا دیے جاتے یا اس میں ڈال دیے جاتے، تو جس وقت دریاؤں کا استعمال اس طرح کا نہیں تھا جس طرح آج کل ہے، تو اس وقت تو ایک حد تک ان کی اجازت تھی، لیکن آج جس طرح سے ہمارے علاقوں کے جو گندے پانی ہوتے ہیں، استعمال شدہ پانی اور گٹرز کے پانی، یہ سب بھی دریاؤں میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر آئے دن جب نہریں اور دریا صاف ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو اوراق بہائے جاتے ہیں وہ جب گندے پانی کے اندر سے نکالے جاتے ہیں تو انتہائی بے ادبی ہوتی ہے، اور اب وہ دور نہیں ہے کہ اس طریقے سے قرآن پاک کے اوراق کو ان دریاؤں کے پانی میں بہا دیا جائے، کیونکہ اب وہ پانی صاف نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوگا، اور اس سے بھی اعلیٰ طریقہ، بہترین طریقہ، جیسا کہ آج کل کئی شہروں میں کئی تنظیمات نے قرآن محل کے نام سے کچھ اچھی اور مخصوص خوبصورت جگہ بنا دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ وہ اپنے شہید ہوئے قرآن پاک وہاں پہنچائیں اور ان کو وہاں پہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ ادب اور احترام والی بات ہے، اور یہ تعظیم والی بات ہے کہ اس سے وہ ایک جگہ ہی مختص ہوگی جس میں قرآن پاک جیسے بھی سنبھالے جا سکتے ہیں ان کو کور کر کے سنبھال دیا جائے اور وہ ہمیشہ اسی طرح سے وہاں رکھے رہیں۔ تو ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں ان جگہوں کا پتہ کر کے اپنے گھروں کے اندر بھی اور مساجد کے اندر بھی جو قرآن پاک ہوں ان کا اس انداز سے احترام کرنا اور اس کا اہتمام بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر اس کا ادب نہیں کیا تو وہ قرآن اس کو کوئی فیض نہیں دے گا۔
تو اس مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم سب نے اس پاک کلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت لگایا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہمیں اس سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے متعلق تقوی عطا کرے، خوف عطا کرے، خشیت عطا فرمائے۔ تو اس سب کے حصول کے لیے ایک پہلو یہ بھی تھا، اس لیے میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ادب و احترام قائم رکھنا نصیب فرمائے۔ جی، سبق کا دوسرا حصہ، حصۃ الحدیث۔ آج کی حدیث پاک بھی حقوق العباد کی ایک منفرد اور بہت خوبصورت موضوع لیے ہوئے حدیث پاک ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی ہم عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق مل جائے، اور وہ اگر کچھ فیصد بھی مل جائے تو اس میں ترقی کا یقین اور امید رکھی جا سکتی ہے، اور اس سے آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ جب بھی میں کوئی بھی نئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں یا خود مطالعہ کرتی ہوں تو اس کے لیے یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ اس میں جو ہمارا حصہ عمل کا ہے ہمیں وہ عطا فرما، اور جو اس کی حقیقت ہے ہمیں اس سے آشنا فرما۔ کہ لفظ تو ہمارے پاس کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، لفظ تو ہمیں فیض نہیں دیتے جب تک کہ نسبت قائم نہیں ہوتی ہمارے علم کے ساتھ یا ہماری علم والوں کے ساتھ، اس وقت تک کسی عبارت کا فیض ہمیں نہیں ملتا۔ تو ہمارے پیش نظر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا فیض اور اس کا عمل ہونا چاہیے۔ تو آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک ہے مریض کی عیادت کے متعلق، مریض کی عیادت کی فضیلت۔ تو پڑھیے، ان المسلم لم یزل ان المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ آپ سن لیجئے، ان المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ بے شک مسلمان لم یزل برابر رہتا ہے، فی خرفۃ الجنۃ جنت کے باغ میں، حتی یرجع جب تک کہ وہ مریض کے پاس سے لوٹ نہیں آتا۔ مختلف احادیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مسلمان پر مختلف حقوق بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کرو، جنازوں کے ساتھ جاؤ، چھینک لینے والا جب الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو۔ اسی طرح مختلف احادیث میں کہیں 2 کاموں کا ذکر، کہیں 3 کا ذکر، کہیں 6 کا ذکر، کہیں 7 کا ذکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے 7 کام کرنے چاہیے اور 7 سے باز رہنا چاہیے، اور 6 حق مسلمان کے اوپر ہیں، اور یہاں 3 کا ذکر کیا، ایک حدیث میں 2 کا ذکر کیا۔ یعنی مختلف مقامات میں آپ نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اور مسلمانوں کو ارشادات فرمائے۔ فرمایا کہ یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ حکم نہیں سنائے، بلکہ کمال شفقت سے ہر کام کا طریقہ بھی سکھایا، اور اس پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب سے
ہمارے دلوں میں شوق و ذوق بھی بیدار فرمائے اور آداب بھی بتائے، جیسا کہ عیادت کے انداز فرمائے کہ تمہاری عیادت ہلکی پھلکی ہونی چاہیے۔ ہلکی پھلکی کا مطلب کیا ہے کہ بہت طویل وقت کے لیے جا کر نہ بیٹھ جائیں۔ البتہ کوئی مریض کا گہرا دوست ہو کہ اس کے بیٹھنے سے مریض کو راحت ملتی ہو، یا بہت قریبی رشتہ دار بہن بھائی ہو جس کا بیٹھنا اس کو اچھا محسوس ہوتا ہو اور اس کی طبیعت میں فرق آتا ہو، تو وہ شخص اس حکم میں نہیں ہوگا۔ یہ پہلا ادب ہوگا مریض کی عیادت کے لیے جانے کا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مریض کے وقت کا، اور اگر ہاسپٹل میں ہو تو وہاں کے اصول و قواعد کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مریض کی دواخانے، کھانا کھانے، غسل کرنے یا سونے کا وقت ہو۔ جانے سے قبل مریض کے گھر والوں کو اطلاع کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں اخذ کی جا رہی ہیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے، کہ ہم نے اگر کوئی کام سر انجام دینا ہے تو پھر اس کے وہ آداب بھی پیش نظر رکھنے ہیں جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ پہلے مختصر حال دریافت کریں، اور پھر جب وہ حال بتائے تو آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ کے مطابق اسے کہے کہ لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے تو وہ تو ہے، لیکن لا بأس، کوئی حرج نہیں، کوئی غم نہیں، طہور انشاءاللہ، اس سے پاکی ہوگی، اس سے طہارت ملے گی، گناہوں سے پاکی، گناہوں سے طہارت، اور اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بنائے گا اس بیماری کو۔ یہ دعا دینی چاہیے مریض کو، وہ شخص دعا دے جو عیادت کے لیے گیا ہے۔ یعنی یہ کہنے کے بعد اگر ہو سکے، یعنی موقع ہو، وقت ہو، گنجائش ہو، مزاج ہو، تو پھر آقا علیہ السلام کے حدیث پاک اس کو یاد دلائے کہ آپ کی تکلیف اور بیماری تو بے شک ہے، مگر فرمان مصطفیٰ بھی تقویت دیتا ہے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ کریم اس تکلیف کے بدلے گناہ معاف فرماتا ہے، اور صبر سے تکلیف برداشت کرنے پر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ جب کسی کی عادت کے لیے جائیں تو اسے اس انداز سے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے واقفیت رکھیں، اور ان کے ذریعے اس کا دل بہلائیں، اس کے اندر امید پیدا کریں۔ ایک دوسری روایت جو ابن عباس نے روایت کی، اس پہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی زندگی ابھی باقی ہے، مطلب یہ خدا نخواستہ وہ ایسا مریض نہ ہو کہ لگ رہا ہو کہ شاید ابھی اس کی روح پرواز کر جائے، بس بیماری ہے، نارمل بیماری ہے، کوئی ایسا خطرہ، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور عیادت کرنے والا پھر وہاں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا رہے تو رب کریم اس مریض کو شفا دے دیتا ہے۔ یعنی یا تو وہ دعا پڑھے جو بالکل 2 لفظ پہلے میں نے بولے، لا بأس طہور انشاءاللہ، اور اگر یہ دعا بھی آتی ہو تو اس کو 7 بار پڑھے، وقتاً فوقتاً بے شک پڑھے، بیچ بیچ میں گفتگو کرے، 7 بار پڑھے، تسلسل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تب پڑھے، اور دوسروں کو متوجہ کر کے بھی پڑھنا چاہے اگر موقع ایسا ہو تو تب بھی پڑھے، لیکن وہ تو ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتی ہوں اللہ سے جو عظیم ہے، جو رب عرش عظیم کا رب ہے، کہ وہ تجھے شفا دے۔ تو اللہ پاک ایسے مریض کو شفا دیتا ہے۔ چوتھا ادب عیادت کا یہ فرمایا گیا کہ مریض کو کمزور اور تکلیف میں دیکھ کر اس سے حوصلہ دیا جائے، نہ کہ بار بار یہ کہیں کہ آپ کا تو کوئی حال نہیں رہا، آپ تو بہت کمزور ہو گئے ہیں،
آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ عام ہمارے لوگوں کی، سب بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مریض کے سامنے بیٹھ کے یا مریض کو مخاطب کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کرنے کا مقصد یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ کوئی 4 سانس آسانی سے لینا چاہتا ہے تو آپ وہ بھی 2 بھر کر دیں، بلکہ آپ نے اپنے عمل مبارک سے بھی، فرمان مبارک سے بھی یہ ثابت کیا کہ آپ کا جانا مریض کے لیے باعث تشفی، باعث حوصلہ ہونا چاہیے، باعث خوشی ہونا چاہیے اور تکلیف کی کمی کا باعث ہونا چاہیے۔ ام الاعلیٰ بیمار تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بخار میں تپ رہی تھیں، شدید بخار تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابشری یا ام الاعلیٰ، اے ام اعلیٰ بشارت قبول کرو، بخار سے تو گناہوں سے انسان یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں ڈالی گئی چاندی اور سونا تپ کے پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے حضرت ام اعلیٰ کو تسلی دی، حالانکہ آپ شدید ترین بخار کی حدت میں تڑپ رہی ہیں، تپ رہی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی ان کی توجہ جنت کی طرف، رب کی طرف، بخشش کی طرف، امید کی طرف دلائی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس طرح سونا بھٹی میں جا کر اور چاندی بھٹی میں جا کے تپ کر پاک ہوتے ہیں میل کو چیل سے، اسی طرح انسان بھی بخار میں تپ کر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو کراہنے اور تکلیف برداشت کرنے نیز بستر پر پڑے رہنے پر بھی رب فرشتوں سے مریض کے نامہ اعمال میں تسبیح و تحلیل کا ثواب لکھاتا رہتا ہے، ان کا ذکر کر کے مریض کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ 5واں ادب یہ ہے کہ اگر مریض زیادہ تکلیف محسوس نہ کرے تو مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی پڑھے، اللہم رب الناس اذھب البأس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ یہ مختلف چیزیں بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جائیں اور جا کے سب کو پیچھے ہٹا کے بٹھا دیں کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے، آپ سارے ہٹ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا مریض ہے، جیسا موقع ہے، جیسی ضرورت ہے، اس کے مطابق آپ کوئی طریقہ اختیار کر لیں، اور اگر لوگوں کو اچھا نہ لگے تو آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کے دل میں اس کے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے دعا تو اللہ سے کرنی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ تم تمام لوگوں کے رب، اے اللہ تمام لوگوں کے رب اس تکلیف کو زائل کر دے، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی سقم باقی نہ رہے، یعنی مکمل صحت یابی عطا فرما دے۔ حدیث کے عنوان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جتنا وقت آپ نے مریض کے پاس آنے جانے بیٹھنے میں لگایا، یہ سارا وقت آپ جنت کے باغ میں رہے۔ اوپر یہی ارشاد ہوا نا کہ جب تک انسان کسی مریض کی عیادت سے لوٹتا نہیں ہے تب تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، بندہ بھی آپ کا، رشتہ دار بھی آپ کا، گھر بھی آپ کا یا اس کا، یا ہاسپٹل، وہی جگہ جہاں پہ سینکڑوں مرتبہ آتے جاتے ہیں، اب وہ جنت کا باغ بن گیا، اب اجر و ثواب کا یہ عالم ہو گیا، اور اللہ کی یہ نظر ہو گئی، اور یہ اسباب پیدا ہو گئے۔ سب کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ اپنے رب کے لیے چلے ہیں، اپنے رب کی مان کر چلے ہیں، اپنے محبوب نبی کی سن کر چلے ہیں، اور ان کی حکم کی بجا آوری کے لیے جب جا رہے ہیں تو جگہ کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر کسی کا بھی ہو فرق نہیں پڑتا، بندہ کوئی بھی ہو، ہاں اس کا مومن، مسلمان اور نیک ہونا ضروری ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ جب آپ اس کے پاس اس نیت سے اپنے رب کی بات کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ہر چیز کی شان ہی بدل جاتی ہے۔
آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں جنت کا ہی نہیں، خالق جنت کی معیت اور قرب کا مژدہ جاں فضا بھی سنایا گیا ہے۔ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اب تو جنت کی تو نہیں، اب تو جنت کے خالق کی بات ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پھر وہی جواب دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو اسے میرے قریب ہی پاتا۔ تیسری بار اللہ پاک نے پانی کے لیے اسی طرح فرمایا، اور بندے نے پھر وہی جواب دیا، اور اللہ پاک نے پھر وہی جواب دیا کہ اگر تو میرے فلاں بندے کو اس کی پیاس کے وقت اور ضرورت کے وقت پانی پلا دیتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ عزیز طالبات، غور فرمائیے کہ ہمارے اس عمل پر اللہ کے ہاں کتنے عظیم اجر ہمارے لیے اور مریض کے لیے رکھے گئے ہیں، مگر ہم بالکل بے خبر ہیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی عمل پر اجر اس وقت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لیے کیا جائے، رسموں کے کبھی اجر نہیں ملا کرتے، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ اور ہم رسموں کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہم برادری میں کسی کے ہاں اگر پوچھنے جاتے ہیں، ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، یا کسی سسرالی فیملی میں، یا بیٹے بیٹی کی سسرالی فیملی میں، یا اپنی فیملیز میں، یا محلے داری میں، تو ہم لوگوں کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ سارے ہو کے آ گئے ہیں، ہم نہیں گئے، تو سب کہیں گے بھی ہمیں خبر بھی ہے اور ہم نہیں آئے، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، تو ہماری بات بن جائے گی کہ ہم نہیں گئے، ساری زندگی بات نہیں ختم ہوگی۔ اب آپ بتائیں کہ ان سارے جملوں میں اللہ کی بات کہیں ہے؟ اللہ کے حکم کی، اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی کوئی بات ہے؟ نہیں ہے نا۔ جب ہم نے نہیں کی تو پھر اللہ کیوں دے گا ہمیں اجر؟ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہم سب کچھ کر کے بھی پھر بھی برادری میں برے رہتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہماری عزت نہیں ہوتی، وقت نکلا پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے بھی یہی وجہ کار فرما ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کے لیے کرتے ہیں نا، تو بندے کو تو کبھی بندہ راضی کر ہی نہیں سکا، وہ تو کبھی خوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ نے 100 مرتبہ پہلے کوشش کر کے 100 مرتبہ ہی اس بندے کا دل جیتا ہے نا، تو اگلی ایک بار جب آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی تو پچھلی 100 کی 100 ساری آپ کی ضائع ہیں، وہ کوئی یاد ہی نہیں کرے گا۔ وہ بس ایک رب ہے، رب جو ساتوں زمینوں کے اندر بھی چھپی ہوئی کوئی ہماری نیکی ہوگی تو وہ نکال کے لے آئے گا اور کہے گا، بندے یہ تیری امانت میرے پاس ہے۔ اور ایک نظر بھی جب آپ کسی کے اوپر اللہ کے لیے ڈالتے ہیں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ڈالتے ہیں تو وہ نظر بھی آپ کی قیامت تک کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ تو جو راضی نہیں ہو سکتے ہم ان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں گزارتے ہیں، اور جو راضی رہنا چاہتا ہے اور ایک بہانے سے راضی ہو جاتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب یہ سارے حکم اس کے ہیں نا، ہم نے اس کے حکم نظر انداز کیے اور ہم نے ان کو برادری کی رسمیں بنا لیا، اور یہ کھلی بات ہے، اس کا ثبوت ہے رسم کا کہ کیا ہم جس مریض کے پاس بھی جاتے ہیں اس کے پاس جانے کا انداز ہمارا ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا نا۔ تو کسی کے ہاں تو ہم بس چلے جاتے ہیں اور ہو کے آ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہو آئے ہیں، اتنا ہی بہت ہے۔ اب جائیں بھی اور کچھ فلاں لے کے جائیں تو فلاں لے کے جائیں، ایک جگہ پہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اب دوسری جگہ پہ جب ہمیں کسی مریض کے لیے جانا پڑتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کے سسرال کی بات ہے، بیٹے کے سسرال کی بات ہے،
وہاں غیر برادری ہے، وہاں فلاں ہیں، وہاں لوگ باتیں کریں گے، جیسے تیسے ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے، ہمیں یہ فروٹ بھی لینا چاہیے، یہ چیزیں بھی لینی چاہیے، اور کم از کم اتنے ہزار اس کو عیادت بھی دینی چاہیے۔ اب یہاں اللہ کی بات کہاں ہے؟ اللہ کا نام کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ جن فیملیز کا، جن برادریوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، وہی سب سے زیادہ آپ کو ذلیل کرتی ہیں، وہی سب سے زیادہ خراب کرتی ہیں، انہی سے ہر وقت آپ کو خطرہ بھی رہتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہاں پر بھی سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے فائنینشلی حالات کو مد نظر رکھیں، اس کے جو معاشی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ وہ کوئی آپ کا پڑوسی ہے، وہ رشتہ دار ہے، برادری سے ہے، ویسے ملنے جلنے والا ہے، تو آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے اس کی حالت، اور اس کے مطابق جب آپ اس کی عادت کے لیے جائیں تو تحفتاً اس کو کچھ پیش کر کے آئیں تاکہ اس کے لیے علاج کروانا آسان ہو جائے، اور پھر اس کو گھر آ کے ڈائری پہ بھی نہ لکھیں، اور یہ امید لگا کے بھی نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے کب بیمار ہونا ہے تو ہمارے پیسے واپس کب آنے ہیں، پورے آتے ہیں، یہ تھوڑے آتے ہیں، یہ زیادہ آتے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مدد کرنا آپ پہ واجب ہے، اس واجب کو پورا کرتے ہوئے آپ پیش کر دیں۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے نا آپ کو 10 گنا زیادہ دینے کا، کم از کم، اور 70 بھی اور 700 بھی، تو پھر اس کی طرف نظر رکھیں، اس پہ یقین رکھیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ کریم وہ کس طریقے سے آپ کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو موضوع ہے، اس موضوع کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ، اور اس کی اصلاحات جو ہیں، جو باقی معاملات کی طرح یہاں بھی ہم نے خراب کر رکھی ہیں، ان کا درست ہونا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہوگا، ورنہ تو سفر کرنا بیکار ہوگا، ٹائم گزارنا بیکار ہوگا، لینا دینا بیکار ہوگا، کیونکہ اس میں اجر و ثواب تو نہیں رہے گا۔ اور جب اجر و ثواب کی بات آئے گی تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پاک کو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، کیا کیا؟ اچھے طریقے سے وضو کیا، اور ثواب کی نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا۔ دیکھیں، آپ کو پوری نیت بھی سکھا دی، پہلے وضو کیا، پھر نیت کی۔ نیت کرنے کا مطلب وہ نماز والی نیت نہیں، نیت کا مطلب کہ دل میں ارادہ کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہی ہوں، تیرے بندے کی خبر لینے، میرے جانے میں برکت دے اور اس کو شفا دے۔ گھر سے ہی دعا کریں، وہاں جا کے بھی کریں۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ جب ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے کوئی مسلمان گیا اور وضو کر کے گیا، یہاں پیسوں کی بات نہیں کی، فروٹس کی بات نہیں کی، جوسز کی بات نہیں کی، وہاں صرف وضو کی بات کی ہے کہ اگر اتنا ہی کر کے وہ چلا گیا تو 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے دور کر دے گا، اور اس کی وجہ سے مریض کے گناہ جھاڑ دے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان خوبصورت رشتوں کو، خوبصورت طریقوں کو؟ صرف وضو کر کے اخلاص کے ساتھ آپ اس لیے گئے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، یہ جا رہی ہوں، تو اتنا انعام اور اتنا بوجھ آپ سے ہٹایا جا رہا ہے کہ دوزخ کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیا جا رہا ہے آپ۔ تو یاد رکھیے کہ جس شخص کے ساتھ انسان کے جتنے رشتے ہوں گے نا، اس کے مطابق اس کے حقوق بھی ہوں گے۔ کچھ مسلمان سے مسلمان ہونے کی وجہ سے حقدار ہوتے ہیں، کچھ محلے دار، کچھ پڑوسی ہونے کی وجہ سے، کچھ رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں بھی پھر ہر ایک کا اپنا حق اور اپنا رشتہ الگ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد خدا نہ خواستہ کبھی کسی ایسے مریض کے پاس جانا پڑ جائے جس کا آخری وقت ہو، اس کے آثار قرائن یہ بتا رہے ہوں یہ پل 2 پل کا مہمان ہے، یا دن 2 دن گزار لے گا، اب اس کے بچنے کی صورت نہیں ہے، اور جب بالکل آخری وقت قریب ہو
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس مریض کے لیے ایک چھٹا ادب یہ بھی ہوگا کہ اس وقت اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ اس تلقین پر عمل کیسے ہونا ہے، یہاں بھی ہماری بہت سی خواتین کا تو مجھے پتہ ہے، بہت ساری خواتین اسی طرح کرتی ہیں کہ ہم نے اسے بڑی دفعہ کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اس نے نہیں پڑھا، ایک لفظ نہیں بولا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ تو تلقین کرنے کا یہاں یہ مطلب نہیں ہوتا، ہر لفظ کا ظاہری معنی ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، بلکہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق آپ کو طریقہ اختیار کرنا ہوگا تلقین کرنے کا۔ تو اس کو سکھایا پھر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب جو مرنے کے قریب مریض ہے وہ اس حالت میں ہے تو بار بار اس کو تنگ مت کرو، زچ مت کرو، وہ پتہ نہیں کس اذیت میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس جہان کو دیکھ رہا ہے، اور خدا نخواستہ تمہاری ضد تمہارے اصرار کی وجہ سے وہ کوئی غلط کلمہ منہ سے نہ نکال دے، لہٰذا اس کو زچ نہ کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اور نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے مزاج کے مطابق یا تو خود پڑھنے لگ جاؤ، یا جو آس پاس آپ کے بیٹھے ہیں ان کو کہو بار بار کہ آپ بھی کلمہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں۔ ہو سکتا ہے یہ سن کر اس کی توجہ بھی ادھر ہو جائے۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو، مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں، ہر مزاج مختلف ہوتا ہے نا، آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ انہیں کسی کی بات اچھی لگتی ہے، نہ مشورہ اچھا لگتا ہے، نہ میڈیسن لیتے ہیں، اور پھر وہ ہر چیز پہ اگریسو ہوتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں نیگیٹو۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کے سامنے بار بار بولیں گے بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے کہ چلو اٹھ کے باہر بھاگ جاؤ، میرے پاس کیا شور مچایا ہوا ہے۔ تو اس کے مزاج کو سمجھیں، دیکھیں کوئی نہ کوئی تو اس کا نبض شناس ہوگا نا، گھر کا بندہ، وہ اس کے مطابق بات کرے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس مریض کے پاس بیٹھ کے آپ دوسروں کو مخاطب کر کے کلمے کی فضیلت بیان کریں، ایمان کی سلامتی کی فضیلت بیان کریں، آقا علیہ السلام کے فرمان کی فضیلت بیان کریں، وقتاً فوقتاً بیچ میں کلمے کا نام لے لیں، دوسروں کو کہیں آپ کلمہ پڑھیں، بچے ہیں تو ان سے کہیں آپ کلمہ سنائیں، جو بیمار ہے بندہ اس کی طرف اشارہ کر کے ان کو کہیں کہ آپ ان کو کلمہ سنائیں، وہ خوش ہوں گے۔ مختلف انداز، حکمت عملی، پورا زور لگا دیں اس بات پہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جانے والا کلمہ بولے یا کلمے کو تسلیم کر لے۔ یہ ہوگی تلقین۔ اور بعض اوقات وہ پہلے والی صورت جو میں نے عرض کی کہ آپ ایک ہی رٹ لگا دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، جب وہ نہیں پڑھتی پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں پڑھ رہی، وہ تو نہیں بول رہی، اس کی تو نظریں بدل گئی ہیں، اس کی تو آواز بدل گئی ہے۔ یہ سب چیزیں جب ایسے ڈسکس کی جاتی ہیں تو اس کا کبھی کبھی اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے بندہ ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس وقت بھی یہ حق ہوگا جانے والوں کا کہ وہ اپنا حق کس انداز سے ادا کریں کہ اس کا انہیں فائدہ ہو جائے اور جانے والا با ایمان دنیا سے چلا جائے۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے کسی وقت خدا نہ خواستہ تو اس کے انکار کا اعتبار اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کے ہوش و حواس قائم ہے، وہ ہر بات کو سمجھ رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، سن رہا ہے۔ پھر ایسے میں وہ کوئی غلط بات کر دے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ جس وقت اس کے حواس اب ٹھیک نہیں ہے، وہ بہکی باتیں کرنے لگ جائے، بات آپ کچھ کریں جواب وہ کچھ دے، یا یوں لگ رہا ہو کہ وہ کوئی اور چیزیں کسی اور جہان سے دیکھ رہا ہے، اس وقت میں اگر کوئی بھی بات اس کے منہ سے نکلے گی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ایسے وقت میں اس نے کوئی کلمے کے خلاف بھی بات کر دی تو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ اسے تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا اور وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں اس وقت تک ہوں گی جب تک اس کے ہوش حواس ٹھیک ہوں گے اور وہ نارمل گفتگو کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مرنے کے قریب تھا
اور اسی طرح میں نے جو اتنا زیادہ ایکسپلین کیا، یہ میرے پیش نظر وہ ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ زیادہ ایکسپلین کرنا مناسب سمجھا کہ آپ تک یہ میسیج پہنچا سکوں۔ اس کے سارے جو عزیز و اقارب تھے وہ پاس تھے، اور اسے کبھی کوئی کہتا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا، میں نے یہ نہیں پڑھنا۔ اس نے 2-3 بار ایسے کہہ دیا، اور ایسا کہنے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، اور لوگ گواہ ہو گئے کہ اس کی موت ایمان پر نہیں آئی۔ اس نے صاف کلمے کا ہوش و حواس میں انکار کر دیا۔ وہ شخص فوت ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جو اس کے بزرگ تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ تیرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، اور تو نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیوں کیا، کیوں تیرے نصیب میں کلمہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہاں آ کر یہ پتہ چلا کہ کس وجہ سے مجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ایک یہ کہ میں غیبت کرتا تھا، دوسرا میں جھوٹ بولتا تھا، تیسرا میں چغلی کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں ان کاموں سے کبھی توبہ نہیں کی، کبھی ان کو برا نہیں سمجھا۔ اس لیے جب موت کا وقت آیا تو مجھ سے ایمان کی دولت لے لی گئی، اور میں بے ایمان دنیا سے نکل آیا۔ تو یہ ذیلی طور پہ ایک بات میں نے عرض کر دی۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مردے کو، یعنی جو مرنے کے قریب شخص ہے، اس کو تلقین کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا احتیاط ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم ایمان پر مرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں جو بالکل ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، غیبت تو ہمارے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دن میں پتہ نہیں صبح سے اٹھ کے رات تک کس کس کی سختی آتی ہے، اور کس کس کو ٹاپک بناتے ہیں ہم، اور کس کس کے پیچھے غیبتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں اس کی طرف شفٹ کرواتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ادھر سے اٹھا ایک کی چغلی لگا دی، اس کا امیج خراب کیا، دوسرے کا کیا، تیسرے کا کیا، اور ایک کے سامنے کچھ کہہ دیا، دوسرے کے سامنے کچھ کہہ دیا۔ یہ چیزیں شغل میں ہی سارا وقت گزر جاتا ہے، اور ہمیں ان کی سنجیدگی کا اور ان کے نقصان کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا انجام آپ کو سنانا چاہا میں نے کہ جب اللہ پاک عبرت دکھانا چاہتا ہے، حالات تو اس نے مستور رکھے ہیں نا، چھپائے رکھے ہیں۔ دنیا کے اور آخرت کے حالات چھپے رہتے ہیں۔ کیا ہر کوئی جانے کے بعد خواب میں ملتا ہے؟ کیا ہر کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا؟ یہ تو کبھی ہزاروں میں ایک واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ہمیں ڈرانے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو سمجھنے کے لیے دعا فرمایا کیجیے، اور یہ انتہائی اہم موضوعات کو میں نے احادیث کی روشنی میں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جو بھرپور کوشش کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک ٹاپک، ایک عنوان کے تحت جب ہم ایک چیز کو لیں گے تو اس کو یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ایک ایک 2 4 کر کے ہی ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں گے، اور انشاءاللہ پھر آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ ہم سبق کے تیسرے حصے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ حصۃ الفقہ ہے، اور حصۃ الفقہ کے ہم نے ضروری تقریباً تمام مسائل پڑھ لیے جو روزمرہ ہماری ضروریات میں ہیں۔ چند چیزیں متفرق تھیں جو رہ گئیں، تو میں نے سوچا آج کے سبق میں اس کو شامل کر دوں، اور وہ ہے چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناپاک ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ان کے پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض خواتین کو ان کے احکام کا، مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، تو گھر میں وہ نحوست ناپاکی کی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے منتخب کی، ان میں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز یا جسم کو پاک کرنے کے لیے کلمہ طیبہ یا 3 یا 4 کلمے پڑھنے کا کوئی حکم شرعی نہیں ہے۔
دوبارہ سنیں، کسی بھی چیز یا جسم کو پاک کرنے کے لیے کلمہ طیبہ یا 3 یا 4 کلمے پڑھنے کا حکم شرعی نہیں ہے۔ پانی کو اللہ پاک نے طاہر اور مطہر یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، ایسا ہی بنایا ہے۔ پانی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور وہ چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے، اس لیے ہمیں چیزیں دھونے کا، غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر پانی سے نہا دھو کر بھی بعد میں کلمے ہی پڑھنے تھے تو کلمے تو آلریڈی ہمارے پاس ہیں، تو پہلے ہی پڑھ لیں نا، تو پاک ہو جائیں۔ تو پاک ہونے سے یاد رکھیے کہ کسی کلمے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام کیا ہے تو ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمے پڑھو، اور گھر میں لڑائی ڈال دیتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی بہو آئی ہے، اسے اتنی تمیز نہیں کہ پاکی کرتے ہوئے کلمے پڑھتے ہیں، اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی پڑھی لکھی واقعی آ جائے گھر میں بہو اور وہ کوئی آپ کو دین کی بات بتانے لگے تو آپ اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نویں پڑھ کے آ گئی ہے، اسی بھی ساری زندگی گزاری۔ تو یہ دونوں چیزیں، افراط و تفریط اور دین کے ساتھ زیادتی اور اپنی منمانی، ان سب کا تعلق اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ نہیں ہے۔ ان سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جو ہماری فقہ کہتی ہے، جو ہماری شریعت کہتی ہے، جو ہمارے نبی کہتے ہیں، وہ یہی حکم ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ ہاتھ، جسم، سر، دماغ، کپڑا، کوئی چیز، کچھ بھی پاک کرنے کے لیے پانی کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا کلمے پڑھ کے پاک کرنے کا تصور بالکل غلط ہے۔ نمبر 2، گوبر کے اوپلے جب راکھ بن جائیں، یہ جو لوگ جلاتے ہیں نا دیہاتوں میں، ابھی بھی جو جلاتے ہیں، گوبر جو جانوروں کو ہوتا ہے اس کے اوپلے بنا کے ان کو پاپڑیاں وغیرہ بھی پنجابی میں کہتے ہیں، اور وہ استعمال کرتے ہیں، اس کا ایندھن بناتے ہیں، چولہوں میں جلاتے ہیں۔ تو جس وقت وہ جل کے راکھ بن جاتے ہیں نا، اس وقت وہ پاک ہیں۔ راکھ بن جانے سے پہلے وہ ناپاک ہیں۔ اگر وہ بجھ جاتے ہیں، آدھی راکھ بن گئی، آدھا ویسے وہ اوپلا پڑا ہوا ہے، تو وہ جو راکھ نہیں بنا وہ ناپاک ہے۔ جب راکھ بن گیا تو پھر پاک ہوگا، پھر آپ اسے جس استعمال میں لانا چاہیں وہ لا سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر زمین ناپاک ہو جائے، زمین سے مراد کیا ہوگی؟ کچی زمین، تو خشک ہو کر نجاست کا رنگ اور بو ختم ہو جانے سے پاک ہو جائے گی۔ ہوا سے پاک ہو، آگ سے پاک ہو، یا دھوپ سے ہو، جب اس کا رنگ بھی وہاں سے، اگر کوئی نجاست رنگ والی تھی، رنگ بھی ختم ہو گیا، اس کی بو بھی جاتی رہی، زمین خشک ہو گئی، اب وہ زمین پاک ہے۔ اور پاک کس طرح کی ہے؟ پاک اس طرح کی ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر نماز پڑھیں یا اس کے اوپر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایگزیکٹ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسی جگہ پہ یہ ناپاکی تھی جو سوکھی ہے، اب اس جگہ پہ ہاتھ پھیر کر آپ تیمم نہیں کر سکتے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ لوہے کی، پیتل کی، چاندی کی، ہر قسم کی دھات کی چیزیں جن کے اوپر زنگ نہ لگا ہو اور ان کے اوپر کشیدہ کاری بھی نہ ہو، مطلب جیسے وہ کندہ کرتے ہیں نا، کھدائی کر کے پھول بوٹے بناتے ہیں، وہ بھی نہ بنے ہوئے، سادی ہو، تو یہ سب چیزیں ناپاک ہو جائیں تو ان کو کسی پاک چیز کے ساتھ اچھی طرح پونچھ دیا جائے تو یہ پاک ہو جاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ پانی ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نہیں دھوتے تو یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں، تو کوئی کپڑا، کوئی کاغذ، کوئی ٹیشو، کوئی ایسی چیز جس سے مکمل طور پہ وہ خشک ہو جائے، صاف ستھری ہو جائے وہ چیز، تو ایسا کرنے سے، پونچھ دینے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ پانی ہے تو پانی سے دھو لینا افضل ہوگا۔ اسی طرح مٹی کے روغنی برتن، ایک ہوتے ہیں مٹی کے دیسی برتن جن کے اندر مسام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں روغنی برتن جن کے اوپر وہ مٹی کا پینٹ لگ جاتا ہے اور ان کے مسام بند ہو جاتے ہیں، وہ چینی کی طرح ہی برتن ہو جاتے ہیں۔
تو ایسے برتن ہوں، چینی کے برتن ہوں، شیشے کی چیزیں یا شیشے کے برتن ہوں، یا لکڑی کے پالش ہوئے ہوئے برتن یا لکڑی کی پالش ہوئی ہوئی چیزیں ہوں، ان سب کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر پانی کے بغیر آپ کسی پاک چیز کے ساتھ اچھی طرح پونچھ کے صاف کریں تو وہ پاک ہو جائے گی۔ نمبر 5، کپڑے کے کسی حصے کا ناپاک ہونا معلوم ہو تو اتنا کپڑا دھو لینا ہی کافی ہے۔ مطلب جیسے بعض اوقات پاس بیٹھا ہوا بچہ تھا، آپ کا دوپٹہ قریب تھا، دوپٹہ گندا ہو گیا، یا کسی جانور کی کوئی نجاست لگ گئی، یا قمیض کے اوپر لگ گئی، یا شلوار کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا، یا خون لگ گیا، یا کوئی اور چیز لگ گئی، تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہی حصہ ناپاک تھا۔ اور اگر کوئی رقیق یعنی پتلی نجاست تھی جیسے پیشاب وغیرہ، اور وہ تھوڑی دیر میں سوکھ گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلو میرا ناپاک ہوا تھا، اور آپ نے پھر بھی وہاں سے جا کے اس کو دھو لیا، تو اتنا دھو لینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ نے وہ سارا اتنا دھو لیا جتنا ناپاک ہوا تھا۔ اور اگر سارا کپڑا دھونا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اتنا دھونے سے ضرورت کے تحت پاک ہو جائے گا۔ نمبر 6، جس چیز میں نجاست جذب نہیں ہو سکتی اس کو 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ کوئی بھی چیز جس کے اندر چیز نہیں جاتی، بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کپڑا ہوتا ہے یا تو اتنا گف ہوتا ہے کہ ایک دم سے اس کے اندر وہ چیز جاتی نہیں ہے، یا پھر وہ نائلون نما پلاسٹک نما ہوتا ہے کہ اس کے اندر چیز جذب نہیں ہوتی، تو اس کو نارملی 3 بار آپ دھوئیں گے تو وہ فوراً پاک ہو جائے گا۔ جو کپڑا دری، قالین وغیرہ بہت وزنی ہونے کی وجہ سے نچوڑے نہیں جا سکتے اور وہ ناپاک ہو گئے ہوں، تو پہلی بار اس کو دھویا جائے، پانی ٹپکنا جب بند ہو جائے پھر دوسری بار دھویا جائے، یعنی پھر پانی اچھی طرح بہایا جائے، پھر اس کو لٹکا دیا جائے یا پھیلا دیا جائے، جب پانی پھر ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری مرتبہ دھو دیا جائے۔ اب وہ قالین، وہ دری یا کوئی بھی اس قسم کی جو چیز ہے، کارپیٹ وغیرہ، وہ پاک ہو جائیں گے۔ ہر مرتبہ دھو کر مکمل سکھانا ضروری نہیں ہے، مکمل اس کا نچڑ جانا ضروری ہے کہ اب اس کے اندر سے ایک قطرہ پانی بھی نہ نکل رہا ہو تو پھر دوبارہ دھوئیں، پھر سے 12 دھوئیں۔ اسی طرح جو بہت باریک اور نازک کپڑے ہوتے ہیں جن کو نچوڑنے سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا کہ آپ ان کو دھوئیں، اگر وہ ناپاک ہیں تو ان کو ہینگ کر دیں اور دیکھیں کہ اب ان کے اندر سے پانی کے قطرے نکلنے بند ہو گئے ہیں تو اس کو پھر دھو دیں، پھر ڈال دیں، پھر قطرے بند ہو جائیں، پھر تیسری دفعہ دھوئیں تو پھر وہ پاک ہو جائے۔ 7واں نمبر ہے کہ نجاست اگر جسم رکھتی ہو، جسم والی نجاست کا مطلب ہوتا ہے جو نظر آتی ہے، جیسے پاخانہ وغیرہ، کہ وہ اپنا ایک رکھتی ہے کہ وہ پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو لیکوڈ نجاستیں ہوتی ہیں وہ تو جذب ہو جاتی ہیں نا، بس چیز گیلی ہوتی ہے یا اس کا کلر ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو ایسی نجاست اگر ایک بار دھونے سے ہی ختم ہو جائے تو کافی ہے، اور اگر 4، 5، 6 مرتبہ دھونی پڑے اور اتنی بار دھونے کے بعد اس کا رنگ، اس کی اسمیل اور اس کا اثر جا کے ختم ہو تو تب تک اس کو دھونا ہی ہوگا۔ اس کا حکم وہ 3 بار دھونے والا نہیں ہوگا۔ کون سی نجاست؟ یہ جو پاخانہ وغیرہ کی طرح کی نجاست ہوتی ہے جو جس کا ایک جسم ہوتا ہے، نظر آتی ہے۔ 9ویں چیز ہے کہ اگر عام نارمل کپڑے پر کوئی رقیق اور پتلی نجاست لگ جائے تو آدمی 3 بار دھوئے اور تینوں بار پوری قوت سے نچوڑے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یہ ان کپڑوں کا حکم ہے جن کے اوپر باقاعدہ ناپاکی کا حکم ہوتا ہے، یا وہ ناپاک ہوتے ہیں یا ان کے اوپر ناپاکی لگی ہوتی ہے، نجاست لگی ہوتی ہے، وہ جیسی بھی نجاست ہو۔ اب یہاں پہ نچوڑنے کی بات ہوئی ہے اور اوپر نہیں ہوئی، اس میں فرق آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ چیزیں تھیں جو نچوڑنے کے قابل نہیں تھیں۔ یہ جو عام کپڑا ہم یوز کرتے ہیں، جیسے عام کاٹن کی بیڈ شیٹ ہو گئی، ہمارے پہننے والے کپڑے ہو گئے، تو ان کو اگر اس طرح سے دھونا مقصود ہو کہ وہ ناپاک ہو گئے ہیں
تو ان کا یہی طریقہ ہوگا کہ آپ جو دھونے والا بندہ ہے اس کا اپنا جتنا زور ہے وہ سارا زور لگا کے اس کو ہر طرف سے کپڑے کو نچوڑے، پھر دھوئے، پھر نچوڑے، پھر دھوئے اور پھر سوکھنے کے لیے پھیلا دیں۔ نمبر 10، دودھ پیتے بچے اور بچی نے اگر پیشاب کپڑوں پہ کر دیا تو بھی پاک کرنے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اس کا خاص طور پہ اس لیے بتایا گیا کہ ہمارے بعض علاقوں میں بعض خواتین کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو بچے دودھ پیتے ہیں ابھی کھانا وانا نہیں کھانا شروع کرتے تو ان کے پیشاب کا یہ حکم نہیں ہوتا، یا بعض جگہوں پہ یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے پیشاب کا خود سے ہی الگ سے حکم بنا رکھا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح بڑے شخص کے پیشاب کا حکم ہے ایسے ہی بچے کے پیشاب کا حکم ہے۔ راستے کی کیچڑ پاک ہے، میں نے کیا بولا؟ راستے کی کیچڑ پاک ہے جب تک کہ اس کا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو۔ مطلب جس جگہ پہ کیچڑ ہے وہاں پہ گٹر کا پانی ہے، نالی کا پانی ہے، کسی جانور نے یا کسی بچے نے وہاں پہ پیشاب کر رکھا ہے، پخانہ پڑا ہے راستے میں کہیں، اور پھر وہ کیچڑ ہے، اس جگہ سے کیچڑ لگی کپڑوں پہ، تو اس کا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ناپاک ہے، اس کا ناپاک ہونا معلوم ہے، لہٰذا وہ کیچڑ ناپاک ہے۔ لیکن عام راستوں پہ جو کیچڑ ہوتے ہیں، جیسے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے گاڑیوں سے چھینٹیں اڑتی ہیں، موٹر بائک سے اڑتی ہیں، چلتے ہوئے بعض اوقات ایک دوسرے کے پیروں سے چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، پانی بہہ رہا ہو بارش کا اس کے اندر جو کیچڑ ہو وہاں سے چھینٹیں پڑ جاتے ہیں، لیکن خاص طور پہ وہاں کوئی ناپاکی والی بات الگ سے نہیں ہے، یا گندا پانی گٹر کا نہیں ہے، یا نالی کا پانی نہیں ہے، یا اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں، تو پھر ایسے کیچڑ کی چھینٹوں سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر ضرورت ہو ایسے کپڑوں کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھنے کی تو نماز ہو جائے گی، البتہ آپ کے پاس آسانی ہو بدلنے کی تو بدل لینا بہتر ہے، دھونے کی آسانی ہو تو دھو لینا بہتر ہے۔ نمبر 12 ہے، واشنگ مشین میں کپڑا دھوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ ناپاک اور پاک کپڑے پہلے سے ہی الگ کر لو، یا پھر کپڑے دھو لینے کے بعد، یعنی بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین ان باتوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں، اگر گھر میں بڑے ان کو کہیں تو وہ چڑ کے پھر وہی کام کرتی ہیں، یا اپنے بچے جن کے ناپاک کپڑے ہوتے ہیں پیشاب وغیرہ والے وہ بھی اندر ڈال دیتی ہیں، تو اس سے جو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ تو الگ ہوتے ہیں، لیکن جو شرعی نقصان ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 طریقے میں عرض کر رہی ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ خاتون کو چاہیے کہ وہ ناپاک کپڑے الگ کر لے اور عام دھونے والے کپڑے الگ کر لے۔ ناپاک کپڑوں میں بھی 2 باتیں ہوں گی، یا تو سارا کپڑا ناپاک ہوگا یا کچھ حصہ اس کا ناپاک ہوگا۔ اگر کچھ حصہ ناپاک ہے تو اس کو الگ سے پہلے دھو کے نچوڑ لیں، پھر بعد میں باقی کپڑوں میں ڈال کے دھو لیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں کیا یا غلطی سے کپڑے مکس ہو گئے، پھر اس کا دوسرا کیا طریقہ ہوگا؟ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ مشین میں کپڑے دھو لیں تو ایک الگ سے ٹب لیں یا بالٹی لیں، اس کے اندر جو آپ نے کپڑے دھوئے ہیں نا، مشین نے جو کپڑے دھوئے ہیں ان کو اس کے اندر ڈالیں اور ٹیپ کھول دیں، پانی اس کے اندر بھرنے دیں۔ جس وقت پانی بالٹی کے اوپر کے کناروں کے برابر آ کے اوپر سے بہنے لگے تو اس کے درمیان میں کپڑوں پہ ہاتھ رکھ کے ہلکی سی ڈبکی کپڑوں کو ایک آدھ بار نیچے کی طرف دیں ہاتھ سے، ہلکی سی، کہ وہ کپڑے نیچے تک ہل جائیں اور پانی اچھی طرح بالٹی یا ٹب کے اوپر سے بہہ جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح پانی کے اوپر سے بہہ جانے سے جتنے کپڑے ٹب اور بالٹی کے اندر آپ نے ڈالے تھے وہ سارے پاک ہو جائیں گے۔ اب آپ ان کو نچوڑیں اور نچوڑنے کے بعد آپ ان کو ڈال سکتے ہیں۔ اب جو اس ٹب اور بالٹی میں آپ نے اضافی پانی بھرا تھا وہ پانی ناپاک نہیں ہوا، کیونکہ اس نے تو کپڑوں کو پاک کیا ہے۔ اگر وہ خود ناپاک ہے تو کپڑوں کو کیسے پاک کیا اس نے؟ لہٰذا اگر دوبارہ سے وہ پانی ویسے صاف ہے، اب صابن وابن تو ختم ہو چکا ہے، سرف وغیرہ اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اب دوبارہ سے یہی پانی پھر اگر یوز کرنا چاہیں، مشین میں ڈالنا چاہیں، اس سے دھونا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، تو آپ وہ پانی کسی بھی مناسب کام میں یوز کر سکتے ہیں اگر اس کو ضائع نہ کرنا چاہیں۔ یہ میں حکم بتا رہی ہوں،
ویسا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری استعمال کریں۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر مشین آٹومیٹک ہے تو مکس کپڑے اس کے اندر ڈال دیے گئے تھے، اب وہ پاک اس وقت ہوں گے جب مشین 3 بار پانی لے کر 3 بار نکالے گی، اگر اس کا سسٹم اپنا نکالنے کا، خود پانی لینے کا ہے۔ اور اگر آپ کا پانی وہاں ڈالنے کا سسٹم ہے خود، تو پھر آپ خود پانی اتنا ڈالیں گے، ادھر سے اور نیچے سے اسے پائپ کو کھول دیں گے، پانی وہ نیچے سے باہر نکلتا رہے، اوپر سے آپ پانی ڈالیں، تھوڑی دیر اس اندازے سے اتنا کریں کہ اگر وہ پانی رکتا تو مشین کے اوپر تک پانی بھر جاتا۔ تو اس طرح سے پھر وہ آپ کے وہ کپڑے جو ہوں گے ایسے ڈالے ہوئے، وہ یا تو اس طرح پاک ہوں گے، یا جو میں نے پہلے مینول طریقہ بتایا ہے کہ آپ مشین سے کپڑے ایک دفعہ نکال لیں دھونے کے بعد، اور کسی ٹب اور بالٹی میں ڈال کے یہ طریقہ اختیار کریں، پانی کو اوپر سے بہائیں، اوور کریں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، آپ انہیں سکھا سکتے ہیں۔ اگر نارمل کپڑے واش ہو رہے ہیں، مطلب وہ پہنے ہوئے کپڑے جیسے اتارے جاتے ہیں اور دھوئے جاتے ہیں گھر میں، تو ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اگر مشین خود ان کو سکھا رہی ہے، پانی نکال رہی ہے، پانی لے رہی ہے، اور وہ وہیں پہ دھل رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا، ان کو تو آپ نے صرف واش کرنا ہے، وہ واش ہو جائیں گے۔ جی، یہ چند ضروری مسائل فقہ کے تھے، اور یہ یقیناً آپ سب کو گھروں میں کام آنے والے ہیں، لہٰذا ان سب کو بھی اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے، اور جو غلطی جس کے بھی کام کرنے میں ہے اس کو درست کر لینا سب کے لیے ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز ہمارا جو کل کا آخری سبق رہ جائے گا، اور آج اس سبق کے بعد جو کچھ یہ دن جو گزر رہے ہیں ہمارے، اس کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہماری رہ گئی تھیں، جو آغاز میں تو میں نے آپ کو عبادات کے حوالے سے عرض کر دیا تھا، تو وہ انشاءاللہ اس سبق کے بعد آپ تک یوٹیوب میں وہ پہنچ جائیں گی، آپ ان کو بھی سنیے اور ان کو فالو کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری ان دنوں کی عبادات کو بالخصوص اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ تعالی۔